بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی اور یہ ہے داستان نگر، آپ کے ذوق لطیف کے حسین تقاضوں کے عین مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ کرم کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے داستان نگر کو سبسکرپشن کر دیں۔ یہ داستان ہے حرص و ہوس اور لالچ پر مبنی کالے جادو کی ایک عجیب و غریب سنسنی خیز داستان۔ خیر اور شر آمنے سامنے۔ آئیے آج دوسری قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سارے ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی، نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی روندی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار ہاتھ سینے پر پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا اور والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے، لیٹے رہو بیٹا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ریاض ماموں بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسا ہوا تھا اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھنک رہے تھے۔ وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے پورا زور لگایا، مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے کے آ گئی۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی؟ ہیں؟ والدہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی، مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی، مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے، مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے اعماء پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں کچھ لکھ کر بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں۔
قلم پر گرفت ہی قائم نہ رہ سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے ہی باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اچھے ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لے لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھی۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگی۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیستار مادے کی ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی مناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ۔ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تو سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھے تجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورخ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود چل کے میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے کے لیے۔ تو نے ہڈی لا کر مجھے دی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھی، 10 باقی رہ گئی تھی۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے، تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا۔ یہ ہمت تو تجھے کرنی پڑے گی۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا، تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اس جگہ پر میرے پاس آ جانا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو۔ مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا خود میرے لیے بھی ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا، بس لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھی اور گندے علوم کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔
اب تک شاید اس گندے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب وہ نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے؟ تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ مجھ سے ایک بہن چھوٹی تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو۔ مگر بیٹے کچھ بتاؤ گے کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو پہلے سے میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شاید شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے؟ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہی ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے ہوں گے۔ بڑے باہمت اور مخلص انسان تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ باہر تھا اور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے۔ ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ بہن اور بھائی بھی گھر میں تھے۔ سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں ذرا تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے میں نے مصیبت خرید لی تھی۔ دن پرسکون گزر گیا اور رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے، بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار میری آنکھ کھل جاتی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی۔ میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔
میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دی اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہیں۔ تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے کامن باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ ماموں ریاض بھی سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے یہ کیا ہے سب؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے، یہ تو سفلی عمل معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا دشمن کون ہوگا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ الہی خیر، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رودی ہوئی آواز میں بولی۔ بھائی بہن بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو۔ خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا اندازے لگاتے پھریں گے۔ ماموں ریاض بڑے باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے زبان کیوں خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن چکی تھی۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بوجھ تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل مسلسل رو رہا تھا، کیونکہ ان کی اس پریشانی کا باعث کوئی اور کب تھا؟ میں ہی تو تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی فیصلہ نہ کر پائے۔ جو وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض اور والد بہت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھماں چوکڑی مچی رہی۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی۔ صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دل دوز چیخوں نے سب کے کلیجے دہلا دیے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہوئی۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی تھی۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص ہمارے گھر میں تازہ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں صاف شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگیں، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا چلا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئی۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑی۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔
میرا دل کہتے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا۔ جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ آہ، کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولی۔ والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانگت تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس میں مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں سوچا نہیں تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو۔ تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے باہر ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ ندیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے تک میری حالت بحال نہیں ہو سکی تھی۔